جناب نفیس خان. ضیاء محی الدین. انیسویں صدی میں بینی پرشاد مادھو نے غالب کے بارے میں ایک لاجواب تحریر لکھی جو میری نظر سے اس سے پہلے نہ گزری تھی. اس کے کچھ حصے آپ کو سناتا ہوں. ہم لوگ ہے بنس کے چندر بنسی راجپوت ہیں. جنگ و جدل کے علاوہ علم و ہنر بھی ہمارے گھرانے کی پہچان رہا ہے. میری پیدائش 1840 عیسوی کی ہے. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا. دستور کے مطابق مجھے آلات حرب و ضرب کے علاوہ قلم کا بھی ہنر سکھایا گیا. میں نے گھر پر فارسی، عربی اور تھوڑی بہت ریاضی سیکھی. 10 سال کا ہوا تو مجھے ایک انگریزی مدرسے میں داخل کرا دیا گیا. انگریزی مدرسے میں فارسی، انگریزی، ریاضی اور تاریخ وغیرہ کے ساتھ ساتھ کرسچان مذہب کی باتیں اور ایک نئی چیز اور پڑھوائی جاتی تھی جسے وہ لوگ ہندی کہتے تھے. مجھے وہ زبان عجیب سی لگی. میں سوچا کرتا تھا کہ بڑا ہو کر ریختہ لکھوں گا. میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ اس نئی ہندی میں حضرت میر تقی میر اور قبلہ میر ببر علی صاحب انیس کی طرح کا کلام کیوں کر ممکن ہو سکے گا. مجھے تو شاعر بننے کی دھن تھی. ایک دن والد محترم نے مجھے کچھ شعر گنگناتے دیکھ لیا. بڑی ڈانٹ پڑی اور دادا جان سے شکایت بھی ہوئی. پرمیشور انہیں پنرجنم سے بچائے. مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. بولے تو کیا ہوا، شرفا کے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے. اسے کچھ نہ کہو، ہماری ایک ہی تو اولاد ہے. ایک دن دادا جان کو معلوم ہوا کہ مولوی خادم حسین ناظم ہمارے قصبے کے پاس ہی تحصیل کے صدر مقام محمد آباد میں منصف ہو کر آئے ہیں. دادا نے فرمایا کہ استاد کے بغیر شاعر نہیں بنا جاتا. چلو تمہیں مولوی صاحب کا شاگرد بنوا دوں. ہم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اول وقت پہنچے. اطلاع کرائی. مولوی صاحب خود باہر آ کر ہم لوگوں کو اپنے دیوان خانے میں لائے اور کہنے لگے، اچھا تو میاں بینی مادھو تم ہے بنس کے راجپوت صاحب تیغ و سپر خاندان کے چشم و چراغ، شاعری کر کے اپنے گھرانے کو رسوا کرنے پر اتارو ہو، تو ہم تمہارا تخلص رسوا تجویز کرتے ہیں. 20 سال کی عمر میں میرا دل خیال بندی کی طرف لپکتا تھا. شیخ ناسخ اور مرزا نوشہ کا کلام ورد زبان رہتا تھا. شیخ صاحب تو اس شبستان تیرہ روز کے شب و روز دیکھنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. اب مرزا نوشہ تھے اور میری تمنا کہ ان کی طرح کا شعر کہوں، ان کے پاس اٹھوں بیٹھوں، کچھ سیکھ کر واپس آؤں. دلی میں اب آہنی سڑک کے واسطے کشمیری دروازے سے لے کر کابلی دروازے تک میدان ہی میدان ہے. کتنے ہی محلے مٹ گئے، گلیوں کی شکلیں بدل گئیں. اب یہ دلی دلی نہیں ہے، ایک کیمپ ہے، ایک بارک ہے، اجاڑ گھروں کا جنگل ہے. مجھے مرزا صاحب کا قطعہ یاد آ گیا، گھر سے بازار کو نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے آب انسان کا، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا.
میں نے دل میں کہا ایشور کرے کبھی دلی کے بھی دن پھریں، امی جمی ہو تخت پر وہی براجے جس کا حق ہے۔ انہی سب باتوں میں مرزا غالب کے مکان کا راستہ ڈھونڈنے اور ٹھوکریں کھانے میں 2 گھنٹے مجھ سے صرف ہو گئے۔ مجھے خفقان ہو رہا تھا کہ مرزا صاحب بستر استراحت پر تشریف نہ لے گئے ہوں، اگر میری خبر پر انہیں اٹھنا پڑا تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ باہر خانقاہ کا پتہ چلا تو حویلی بھی نظر آئی، 1-2 ملازموں کو باہر دیکھ کر جان میں جان آئی کہ ابھی لوگ موجود ہیں۔ اطلاع کرائی تو فوراً ہی بلوا لیا گیا۔ 2 حضرات پہلے سے موجود تھے۔ مرزا صاحب کا شغل شروع ہو چکا تھا، شاید حضار مجلس سے کسی قسم کا پردہ نہ تھا۔ ہائے میں مرزا صاحب کی شکل کیا بیان کروں، کشیدہ قامت، متوسط بدن، لیکن ہاڑ بہت چکلا، شان اس عمر میں بھی خم سے آزاد، سنہرا چمپئی رنگ، اس پر سفید داڑھی، سر منڈا ہوا اور مسکراتا ہوا روشن چہرہ، آنکھیں بڑی بڑی لیکن تھوڑے سے سرور کی وجہ سے سرخی مائل، آنکھوں میں شوخی اور فراست کی چمک، پورا چہرہ مہرا اور قد و قامت بالکل کسی تازہ وارد تورانی کا تھا۔ بس داڑھی ہندی طرز کی نہ ہوتی اور سر نہ منڈا ہوا ہوتا تو اچھوں کو یہی دھوکہ ہوتا کہ کوئی آغائے تورانی ہے۔ اور کیا خلق عظیم تھا، کیا شفقت تھی، انہوں نے خود لب فرش تک آ کر میرا استقبال کیا، اپنے دست چپ پر بٹھایا۔ دست راست پر جو صاحب بیٹھے تھے ان کا لباس مغل منصب داروں کی طرح کا تھا، انتہائی خوبصورت اور وجیح انسان تھے۔ معلوم ہوا کہ نواب ضیاء الدین خان صاحب نیر رخشاں ہیں۔ میں نے سر قد ہو کر کھڑے ہو کر تعظیم دی، انہوں نے مسکرا کر سلام لیا اور دعا دی، خوش رہیں، آباد رہیں، دولت و اقبال زیادہ ہو۔ جو بزرگ مرزا صاحب کے سامنے تشریف فرماتے تھے ان کی داڑھی مونچھیں بہت گھن کی تھیں، کنگھی کی مشاطگی سے آزاد، بالکل چڑیا کا جھونج لگتی تھی۔ سر پر اونچی دیوار کی مخملی ٹوپی، بدن پر انگریزی وضع کا بھاری کوٹ۔ معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کے شاگرد خاص منشی شیو نارائن آرام ہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا میاں خانہ بے تکلف ہے، بتاؤ کچھ شغل بھی رکھتے ہو؟ میں نے دبی زبان سے جواب دیا، حضور راجپوت ہوں، برت بھی 2 آتشائے ناب سے کھولتا ہوں۔ مرزا صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شیو نارائن صاحب آرام نے تحسین کی نگاہ سے مجھے دیکھا۔ نواب ضیاء الدین صاحب نے ارشاد فرمایا، میاں صاحب زادے، یہ تو تم نے ہمارے قبلہ مرزا صاحب کا ایک شعر پڑھ دیا۔ میں بات کو بھانپ گیا کہ اشارہ کس طرف ہے، اور میں نے فوراً مرزا صاحب کا شعر پڑھا، خجلت نگر کے در حسناتم نہ یافتند، جز روزہ درست بس صحبہ کشودہ۔ پھر میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ پیر و مرشد کی کرامت ہے کہ ایسا جواب بن پڑا۔ مرزا صاحب نے کلو داروغہ کو آواز دے کر میرے لیے گیلاس اور نقل منگوائی، غایت سفر پوچھی۔ میں نے مختصراً عرض کر کے سب سے پہلے تو وہ لنگیاں اور پگڑیاں نظر کیں۔ میری خوش نصیبی تھی کہ پگڑیاں ان کی پسند کے مطابق نکلیں۔ نواب صاحب اور منشی صاحب تو رخصت ہوئے، میں مرزا صاحب قبلہ کے ساتھ شغل میں و مینا کرتا رہا۔ کوئی انگریزی شراب تھی، بالکل بے رنگ اور بہت تیز، غالباً شامپین رہی ہوگی۔ رات جب بہت بھیگ چلی تو میں نے اجازت چاہی۔ فرمایا دیر ہوتی ہے، جاؤ بھائی جاؤ، اب میں بھی کچھ فکر سخن کروں گا۔ مجھے اپنی جوانی کا شعر یاد آ گیا، فکر سخن یک انشا زندانی خاموشی، دود چراغ گویا زنجیر بے صدا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، حضور جب اس کلام میں ایسے ایسے شعر تھے تو اس پر خط تنسیق پھیرنا کیوں گوارا کیا؟ جیسے ایک دم کو وہ چپ ہو گئے۔ میں ڈرا کہ ناراض نہ ہو گئے ہوں۔
لیکن پھر وہ کچھ دھیمے لہجے میں بولے، میاں اس بڑھاپے میں مجھے اقبال کرتے شرم آتی ہے، لیکن اس کلام کو رد کرنے کا رنج مجھے بھی ہے۔ جن غزلوں پر یہاں لوگوں نے مجھے استاد مانا وہ بھی زیادہ تو اس زمانے کی کہی ہوئی ہیں جب میری عمر 25 سے متجاوز نہ تھی۔ میں نے پوچھا، اب اس کلام کی بازیافت کی کوئی امید نہیں؟ فرمایا، مجھے اپنا کلام بہت کم یاد رہتا ہے، تازہ کلام بھی بھول جاتا ہوں، اور ان اشعار سے تو اب قیامت ہی میں ملاقات ہوگی۔ میں نے ازراہ شوخی میر کا شعر پڑھ دیا، قیامت کو جرمانہ شاعری پر میرے سر سے میرا ہی دیوان مارا۔ مسکرائے، فرمایا، تو آپ بھی میری طرح میری ہیں، اوروں کی طرح سودائی نہیں۔ میں نے اس پھڑکتے ہوئے فقرے پر سبحان اللہ اور عرض کیا کہ اب اجازت مرحمت ہو، اور کیا یہ ممکن ہے کہ پیر و مرشد کسی ایسے وقت طلب فرمائیں جب تخلیہ ہو؟ کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، اچھا تو میاں تم کل دوپہر کا کھانا یہیں کھاؤ، اس کے بعد میں ذرا لیٹ رہتا ہوں، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، تمہارے لیے وہی وقت میں نکال لوں گا۔ مجھے کچھ اور کہنے کی ہمت نہ پڑی، حالانکہ ان کے آرام میں خلل انداز ہونا نہایت شاق تھا۔ آداب کر کے سرائے واپس چلا آیا۔ اگلی صبح کسل مند تھی، ذرا دیر سے اٹھا۔ خیر، تنہائی سوار ہو کر ان کی طرف چلا بلی ماروں کو۔ اس بار راستہ نہ بھولا۔ مرزا صاحب کمال شفقت سے میرے منتظر تھے۔ میرے جاتے ہی کھانا لگا۔ مرزا صاحب کے لیے اتنا کم اور سادہ کہ بقدر اشک بلبل، اور میرے لیے وافر اور متنوع۔ کھانے کے بعد پیر و مرشد نے انگنائی میں دھوپ سے ذرا ہٹ کے اپنا پلنگ بچھوایا اور میرے لیے ایک چھوٹی سی سندلی بچھائی گئی۔ بھنڈا تازہ کیا گیا۔ مرزا صاحب اپنا پیشوان کبھی کبھی مجھے الش فرماتے۔ جب بھنڈے کا لطف لے چکے تو مرزا صاحب نے فرمایا، ہاں صاحب اب کہو، اب تخلیہ ہے۔ میں نے کتابوں کی گٹھڑی کھولی اور ایک کتاب ان کی طرف بڑھا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے کتاب کھول کر کہا، ارے یہ تو میرا ہی دیوان ہے، میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی حاضری کا مقصد کچھ اور ہے۔ ملتمس ہوں کہ حضور ان مجلدات کو اپنے دستخط سے مزین فرمانے اور میں انہیں نظر دوستاں کر دوں گا۔ اس سے بہتر تحفہ دلی کا کیا ہوگا؟ مرزا صاحب نے فرمایا، مگر بھائی میں دستخط کیوں کروں؟ یہ کتابیں میری ملک تو نہیں۔ میں نے التماس کیا کہ صاحبان عالی شان کے یہاں یہ طریقہ مصنف کی قدر شناسی کا رائج ہے کہ کتاب پر مصنف ہی سے دستخط کرا لیتے ہیں اور اسے بڑا قیمتی تحفہ قدردانوں کے لیے جانتے ہیں۔ مرزا صاحب ہنسے۔ ارشاد ہوا، ہم تو یہ جانتے تھے کہ مصنف کی قدردانی ظاہر کرنے کے لیے اسے 7 بلکہ 14 پارچے کا خلط پہناتے ہیں، 21 رقوع میں جواہر کی مالا اور 7 عدد کا جیغہ زیب گردن و سر کرتے ہیں۔ نصف روپے کی کتاب مول لے کر اس پر مصنف کے دستخط لینا اور کتاب تقسیم کرنا کون سی قدر شناسی ہے؟ خیر لاؤ، تم کہتے ہو تو اپنی مہر کیے دیتا ہوں۔ حسن اتفاق کے ابھی 1278 ہجری ہی میں نئی مہر بنوائی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے داروغہ کلو سے قلمدان مانگا، ہر کتاب پر اپنے دست مبارک سے مہر کی۔ چاندی کے نگینے کی چوکور مہر تھی۔ پھر کچھ سوچ کر ایک کتاب پر لکھا، برخوردار بینی مادھو سنگھ رسوا، اے آمدنت باعث دل شادی ماں۔ اسد اللہ خان غالب، نگاشتہ 16 رجب المرجب 1279 ہجری۔ جناب نفیس خان